بانو قدسیہ، آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کے لیے کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ میں نے اشفاق صاحب کو کہا مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ مجھ پر غصہ ہوتے ہیں، بس اب میں چلی جاؤں گی۔ وہ بیٹھے مسکرانے لگے۔ میں نے اور سنائی، وہ اور پھر مسکرانے لگے۔ میں سناتی رہی، وہ مسکراتے رہے۔ میری ہر بات پر وہ مجھے پیار سے بلاتے رہے۔ پھر مسکراتے ہوئے بولے، جب دل کرے غصہ نکال لیا کریں، مجھ پر ہی نکالنا ہے، اب کسی اور پر تھوڑی نکالیں گی۔ تب میں ان مردوں کا سوچنے لگی جو چھوٹی سی بات پر عورت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے مردوں کو محبت ہوتی ہی نہیں، ورنہ اگر مرد محبت کر لے تو وہ سب سن کر اپنی ذات کی تذلیل کروا کر بھی محبت پر قائم رہتا ہے۔ ایسی عورت بہت خوش نصیب ہوتی ہیں اور میں انہی میں سے ایک ہوں۔ تھک جانا برا نہیں، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا۔ اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، جو ہمارا واحد مددگار ہے۔ جذباتی ہونا، جلد غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینا اور جلد رو دینا، ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے نبھاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے، پر خود کو برابر اذیت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے ارد گرد بسنے والے آپ کو سمجھ ہی نہیں پائے تو ایسے حالات میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ ان میں رہتے ہوئے بھی خود کو سب سے الگ کر لیا جائے۔ اپنے آنسو خود پوچھنے سے، خود کو خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے۔ پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے اسے کچھ یاد نہیں۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتہ توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ کوئی کسی کی خوشی برداشت نہیں کرتا۔ آپ کو کسی سے محبت ہو گئی، آپ خوش ہوں گے، پر یہ خوشی اپنے بھی برداشت نہیں کرتے اور آپ کو کہیں گے وہ صحیح نہیں، ہر بندہ اس کے خلاف بھڑکائے گا۔ اصل میں یہ اپنے نہیں، آستین کے سانپ ہیں۔ اور آپ محبت کم نہیں کرنا، جس نے ہر وقت ساتھ دیا اسے کبھی مت چھوڑنا۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ اپنے ملازموں کی بھی پوری کرتے ہو، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہیں جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز احساس ہے، جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں، سمیٹا جاتا ہے۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے۔ یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائے تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ یہاں کوئی کسی کے واسطے منتظر نہیں رہتا، نہ بے چین۔ لوگ اور چیزیں اتنی تیزی سے جگہ بھر دیتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم واپس لوٹ بھی آئیں تو خود کا آنا خود پہ بھاری گزرنے لگتا ہے۔ جب بھی ماں پر نظر پڑتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی دنیا میں محبت باقی ہے۔ اللہ ہم سب کی ماں کو لمبی اور صحت والی زندگی دے۔ محبت یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے کے ذہنی مریض بنا دیا جائے۔ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ عورت کی سیدھی سادی زندگی میں مرد سارے اصول توڑتا ہوا داخل ہوتا ہے اور اپنی محبت اور وفا کے جھوٹے وعدوں سے اسے اپنا عادی بنا لیتا ہے۔ پھر عورت وہ ہی دیکھ سکتی ہے جو وہ دکھاتا ہے، خود پر اٹھتی انگلی کی پرواہ کیے بنا وفا کرتی ہے، ایک مرد کی محبت میں سب سے بھروسہ توڑ دیتی ہے، اور جب مرد کا دل بھر جاتا ہے تو وہ عورت کے منہ پر ایسا تماچا مارتا ہے کہ عورت پھر کسی پر اعتبار نہیں کر پاتی۔
جس کے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہے وہ آپ کا کبھی نہیں ہوگا۔ جس نے آپ کو چھوڑ جانے کا ارادہ کر لیا ہو وہ دروازے کی درار سے بھی نکل جائے گا، اور جو آپ کے قریب آنے کا خواہش مند ہو وہ درار سے بھی راستہ بنا لے گا۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو وقت دے یا عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ کبھی آپ نے ایسا تعلق محسوس کیا ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں زندگی خالی خولی ماچس کی ڈبیاں بن جائے؟ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ انسان خوش فہمیوں سے نکل آئے تو زندگی کے اصول آئینے کی طرح شفاف نظر آتے ہیں۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے، اور حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائے، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ کبھی کسی کی زندگی میں اپنی اہمیت جاننی ہو تو خاموش ہو کر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے اسے کتنا فرق پڑتا ہے۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے، ایسا مرد عورت کو واقعی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے زیادہ کرتا ہے۔ ایسی عورتیں اس دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہیں۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔